ایک موقع پر زمزم کے سوا دوسرا پانی بھی کھڑے ہو کر کے پیا، ایک موقع پر بس، اس لیے کہ کبھی کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ آدمی بیٹھ ہی نہ سکے، اور اوپر سے امت ہونے کا تقاضا یہ ہے، نبی کا عاشق ہوں، کہ میرے محبوب تو بیٹھ کر پیے اور میں کھڑے ہو کر پیوں، یہ پاؤں ہی کہاں سے لاؤں کہ میں کھڑے ہو سکوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ والوں نے کہا تھا کہ آپ بہت بڑے آدمی، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ سب سے پہلے عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے صلح حدیبیہ پر۔ فرمایا میرے محبوب کو تو حدیبیہ میں روک دیا جائے اور میں طواف کروں اور میں عمرہ کر لوں، کیا غیرت عشق کسی کو کہتے ہیں؟ کیا میری غیرت اس کو برداشت کرے گی؟ اور جس آدمی نے ان کو مہمان بنایا اس نے ان سے عجیب بات کہی، یار عثمان اور تو سب ٹھیک ہے، لیکن مدینہ میں جا کر لگتا ہے کہ تمہاری حالت بڑی خستہ ہو گئی ہے، مالی پوزیشن بڑی کمزور ہے، کہ آپ کو اچھی سی لنگی نہیں ملی، کوئی تہمت لمبی سی نہیں تھی جو نیچے لٹکا کر بھی چلتے ہیں؟ تو جلال کے ساتھ فرمایا کان حبیبی یفعل ہکذا، رکھنا ہے اپنے یہاں تو رکھ، جس سے میری دوستی ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ جو محبوب ہو، جو اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، وہ کبھی کھڑے ہو کر پانی پیے اس کا تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے موقع کے لیے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیا ہے، اور پھر زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ اور حکمت جو دین کی حکمتوں پر نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حج کے تمام معمولات جتنے ہیں ان میں سے بیشتر چیزیں انتظامی طور پر ہیں، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ کر پانی پیتے اور اوپر سے یہ پانی مقدس ہے، آب زمزم مقدس پانی ہے، تو قیامت تک کسی کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ کھڑے ہو کر پیے۔ ہر آدمی یہی تمنا کرتا کہ ایک تو پانی مقدس اور پھر میرے محبوب کی سنت پہ بیٹھ کر پیا تو میں کیسے کھڑا ہو سکوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر پیا تاکہ امت مشقت میں نہ مبتلا ہو جائے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، میں نے تمہارے پاس ایسا رسول بھیجا، یقیناً ایسے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، کیا تم کسی مشقت میں پڑو تو ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے، مشقت میں تم پڑو، پریشانیوں میں تم پڑو، مگر ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں یہودی نے چھیڑا مجھے اور مجھے کہنے لگا، دوسرے آدمی کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت انس کو چھیڑا ہے یہودی نے اور کہا کہ سنا تمہارا نبی تم کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے اور بچوں کی طرح عجیب قسم کی نعوذ باللہ حرکتیں کرتا ہے، تمہیں سنا کہ پیشاب کرنا اور ناک صاف کرنا بھی بتاتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جواب جلال میں آ گئے، او یہودی کم بخت، او لعنتی، او مبغوض، جس پر خدا کا غضب نازل ہوا، جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا، تو کیا سیرت کو سمجھتا ہے میرے محبوب کی؟ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے؟ انبیاء کرام امت کے لیے باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، اور باپ چاہے کتنا بوڑھا بھی ہو جائے وہ باپ ہی رہتا ہے۔ فرمایا انبیاء میں
آئے، انسانیت کو راہ پر لگانے کے لیے آئے، اگر ہماری شکلیں ممتاز نہیں ہوں گی، ہماری پہچان الگ سے نہیں ہوگی، تو لوگ کیسے پہچانیں گے کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اور اگر دنیا میں ہماری پہچان نہیں ہوگی تو قیامت کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے کیسے پہچانیں گے؟ کہیں ایسا تو نہ ہو جائے کہ پھر ہمارا ان کے ساتھ نمبر لگ جائے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ آج سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی ان کو کام نہیں آئے گی۔ فرمایا ہم نے ویسا نہیں کرنا ہے۔ عرض کیا پھر کیسا کریں؟ فرمایا میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی پگڑی باندھتے ہیں مگر پگڑی کے بیچ میں ٹوپی نہیں رکھتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ کرنا ہے، ہم دستار باندھیں گے اور دستار کے ساتھ میں ٹوپی بھی رکھیں گے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل نہ جائیں، ہم ان کے ساتھ گھل نہ جائیں۔ دیکھیے سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ کس لیے ہے، سب سمجھتے ہیں کہ پردہ اس لیے ہے کہ عورت کا چہرہ ڈھکا ہوا ہو اور کسی نامحرم کی اس کے اوپر نگاہ نہ پڑے، لیکن قرآن سے تو کبھی پوچھو کس لیے پردہ کیا گیا، کس لیے حکم آیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ ہائے ہائے، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے نہیں پوچھتے ہیں، آج تو ہم اوروں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہے، ہم کسی اور سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے، یہودیوں نے کیا تفسیر کی، کیمبرج یونیورسٹی والوں نے اس کا کیا مطلب بیان کیا، آکسفورڈ والوں نے اس کا کیا مطلب بیان کیا، یہودیوں سے پوچھتے ہیں اپنے قرآن کا مطلب۔ ہائے ہائے، قرآن سے پوچھو پردے کا حکم کیوں آیا؟ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرمائیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی ساری عورتوں سے فرمائیے، ان یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لے اپنے چہرے کے اوپر اپنے چادر کے کنارے کو، کس لیے؟ ذلک ادنی ان یعرفن۔ میرے ساتھ مل کر آپ اس آیت کو پڑھو، کم سے کم آپ کو سمجھ میں آئے دین کیا کہنا چاہتا ہے۔ ذلک ادنی ان یعرفن، ذلک ادنی ان یعرفن، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، کسی دوسرے کے اندر گھل مل نہ ہو جائے۔ مرد کو تو الگ سے پہچانا گیا، اس کی وہ شکل تھی، وہ صورت تھی، رب کعبہ کی قسم 47 سال ہو گئے میں نے ابھی تک وہ شکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے، آج تک کسی غیر ایمان والے کو اس شکل میں نہیں دیکھا۔ یہ کون سی شکل تھی؟ فرمایا امرنی ربی ان اعفو اللحى واحفظ الشوارب، میرے مالک نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاتا رہوں اور مونچھوں کو گھٹاتا رہوں۔ داڑھی کا بڑھنا یہ فطری چیز ہے، یہ کھینچ کر نہیں بڑھتی ہے۔ تو پھر آقا مدنی کا یہ فرمانا، ایک موقع پر نہیں فرماتے ہیں داڑھی کو مت کٹاؤ، ایک موقع پر نہیں فرماتے ہیں داڑھی کو مت کٹاؤ، بلکہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کو بڑھاتے رہو، مونچھوں کو گھٹاتے رہو۔ مطلب کیا تھا کہ داڑھی گھٹانے والا کوئی کام نہ کرو، بلکہ اس کو بڑھنے دو اور مونچھوں کو گھٹاتے رہو۔ داڑھی بڑھی ہو اور مونچھیں گھٹی ہوں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کم سے کم جو اوپر کا تھا وہ آپ کے پاس موجود ہو، میں نے کسی غیر ایمان والے کو نہیں دیکھا آج۔ کیا شکل تلاش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ نے بتایا اس امت کی شکل الگ، اس کی پہچان الگ، اس کی دور سے پہچانی جائے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ مردوں کے لیے ہوا، عورتوں کی پہچان کیسے ہو؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو حکم دیجئے کہ یہ اپنے چادر کے کنارے کو اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیں۔ بڑے بدضمیر، بڑے بدبخت لوگ ہوں میں وہ ہیں جن کو مجبوری ہے کہ دین پر عمل نہیں کر سکتے، بدقسمتی ہے۔ میرے اور آپ سب کا یہی حال ہے کہ گھر کے اندر دین نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ معذرت کرنے کے بجائے کہ ہماری یہ غلطی ہے، ہم دین پر چل نہیں سکے، دین کا کان اپنی طرف موڑتے ہیں، دین کو یوں موڑتے ہیں تاکہ دین ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں حدیث پڑھ رہا، ہر مسئلے کے لیے بخاری، اس مسئلے کے لیے بخاری کہاں چلی گئی؟ امام بخاری سے پوچھو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ پردے کا حکم نازل ہوا، یہ کب کی بات تھی؟ فرمایا حکم نازل ہو چکا تھا عثمان ابن
اس کا مطلب کہ پردے کا حکم جب نازل ہو گیا اس کے بعد آج تک انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ آگے چلو، بخاری کہتا ہے فغمرت وجہی، تو میں نے اپنے چہرے کو فوراً ڈھانپ لیا۔ فغمرت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا، فیس کور نہیں تھا، تو کیا عائشہ صدیقہ دین کا مطلب نہیں سمجھی تھی؟ امی عائشہ صدیقہ جن سے ساری روایتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسائل بیان کریں، وہ دین کا مطلب نہیں سمجھی، اور میں اور آپ مطلب سمجھے۔ ہائے ہائے، بدقسمتی کی بات کیا ہے کہ اپنی بے دینی کو ہم دینداری کا لبادہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ دوسرا چیپٹر میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیرت کا یہ تھا پہلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک شکل دی، امت کو ایک کردار دیا، امت کو ایک عمل دیا، امت کو ایک نمونہ دیا، مرد الگ عورتیں الگ، دور سے پہچانی جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور یہ ظاہر ہے، جب ظاہر میں ایک ایک چیز کو بتایا گیا تو باطن میں نہیں بتایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، جس دین کے اندر کھانے کا طریقہ بتایا گیا، جس دین کے اندر گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا، جس دین میں گھر سے نکلنے کا طریقہ بتایا گیا، مسجد میں جانے کا طریقہ بتایا، مسجد سے نکلنے کا طریقہ بتایا، جس دین میں بیت الخلا میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا اور داخل ہونے ہو کر پھر نکلنے کا طریقہ بتایا، جس دین میں ہاتھ دھونے کا طریقہ بتایا گیا، جس دین میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا، جس دین میں کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا گیا، کیا اس دین میں نظام حکومت نہیں بتایا گیا؟ کیا اس دین میں نظام عدالت نہیں بتایا گیا؟ کیا نظام معیشت نہیں بتایا گیا؟ کیا نظام معاملات نہیں بتایا گیا؟ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر کے بیان کیا گیا۔ کسی چیز میں امت کو یتیم نہیں رکھا گیا کہ یہ کسی اور سے جا کر معلوم کر لے کہ جناب ہمارے دین میں تو ہے نہیں، ہم کو پتا نہیں، کیا کریں؟ یہودیوں تم ہمیں بتا دو کہ ہم بزنس کیسے کریں، عیسائیوں تم ہمیں بتاؤ کہ ہم گھر کیسے بنائیں۔ ہائے ہائے، یہودیوں سے عیسائیوں سے پوچھتے ہیں، ایسی بات ہے۔ میں آگئی، میرا ایک دوست پچھلے دنوں میں لے گیا مجھے، کہتا ہے جب میں نے گھر بنایا ہے تو اس کی اوپننگ کرنا چاہتا ہوں، ادھاٹن کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے ادھاٹن کرنے کا؟ میں نے کہا اس کے لیے پہلے تلاش کرنا پڑے گا کہ وہاں گھر بھی تھے کہ نہیں تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ملکوں کے گورنر ہیں، 3 ملکوں کے، جس کو آج پرانے زمانے میں اس کو شام کہتے تھے، اب شام کے 3 ٹکڑے کیے ہیں وہ، نہ 4 ٹکڑے، فلسطین اس میں سے ایک، لبنان اس میں سے، سیریا اس میں سے، اردن اس میں سے، 4 ٹکڑے ہو گئے۔ 4 ٹکڑے سب کو کہتے تھے شام، اس کے اکیلے گورنر تھے۔ ہائے ہائے، اگر کس شام کے گورنر تھے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کے صبح سے شام تک لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، اور جب سایہ گھومتا رہتا تھا نا تو سائے کے ساتھ ساتھ میں خود بھی گھومتے رہتے تھے، جدھر جدھر دھوپ آتی تھی ادھر سے کھسکتے رہتے تھے۔ ایک جوان کو ترس آ گیا، وہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو آپ کے لیے گھر بنا دیا جائے۔ بڑے غصے سے فرمایا گھر بنا دیا جائے؟ تجھے کیسے خیال آیا میرے گھر کا؟ تجھے کیسے ہمت آئی مجھے گھر بنانے کے دل بنا کر دے دے گی؟ کیا ہم دنیا میں یہاں بسنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمارے محبوب نے نہیں کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، کن فی الدنیا کعابر سبیل، ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی راہ گزر ہوتا ہے، تو میرے لیے گھر بنائے گا؟ جوان بھی اس زمانے کا جوان تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کا زمانہ ہے، اور پھر فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ خیر القرون کا جوان تھا، اس نے عرض کیا حضور پہلے یہ تو سنیے گھر کیسا بنانا چاہتا ہوں؟ فرمایا اچھا بتا کیسا بنانا چاہتا ہے گھر؟ اس نے حیات الصحابہ میں دوسری جلد میں یہ واقعہ ہے اور بہقی کی روایت سے نقل کیا ہے، مضبوط ترین روایت۔ جوان نے کہا کہ گھر ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ جب آپ لیٹ جائیں تو آپ کے پاؤں دیوار کے ساتھ ٹکرائیں اور آپ کا سر ادھر دیوار کے ساتھ ٹکرائے، گویا قبر سے بھی تنگ ہو آپ کا گھر۔ کہا ہاں بہت اچھا، یہ گھر ہونا چاہیے۔ اور کیسا؟ کہا کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کا سر چھت کے ساتھ ٹکرائے، ایسا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ کہا اگر ایسا گھر بنانا چاہتا ہے تو پھر مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا پہلے پوچھو تو صحیح کہ گھر ہوتے کیسے تھے؟ ہم نے تو گوروں سے گھر بنانا پوچھا، ایکسپورٹ میں پڑھ کے آیا اور کہتا ہے جناب زبردست آرکیٹیکٹ ہے، کیا نقشہ بناتا ہے۔ تو
میں نے کہا حضور آپ نے نقشہ بنایا؟ کہتا بنایا. تو میں جیسا داخل ہوا میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے یہ کچن ہے. میں نے کہا کہ اس لیے؟ کہتا ہے کچن میں ہر وقت میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے تو جو باہر سے آئے گا اس کو دیکھتی رہے گی وہ. تو میں نے کہا جو باہر سے آئے گا وہ بھی جانتا رہے گا کہ جہاں جا رہا ہوں مناسب ہے کر کے نہیں ہے. کیا شرمی کا مقام ہے. اللہ کے محبوب نے ایسے لوگ سکھائے تھے ہم کو. کن سے پوچھتے ہیں؟ وہ ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ باتھ روم کیسے بنائے، گھر کیسے بنائے. کیا یہ امت یتیم ہے؟ اس کے پاس کوئی نظام نہیں ہے؟ جس نے ٹوپی پہننے کا طریقہ بتا دیا کیا اس نے باقی چیزیں نہیں سکھائیں؟ اس وقت بولنے کا وقت نہیں. میرے ساتھیوں سیرت کا یہ مطلب تھا. سنایا جاتا سیرت کی مجلس ہوتی، ایک مجلس ہوتی. آج معاملات کی بحث ہے. سنایا جائے گا صحابہ کے گھر کیسے تھے، بتایا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. سعد بن ابی وقاص ہیں. کون سعد بن ابی وقاص؟ جنہوں نے دجلہ کے دریا میں اپنے گھوڑے چھوڑے تھے اور فرمایا رب کے نام پر جا رہا ہوں، رب کے کام کے لیے جا رہا ہوں، اگر وہ بہا دے گا تو مجھے وہی منظور ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اسی کے لیے تو ہے نا میری زندگی کا حاصل تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کہ کرنا کیا ہے اور پیچھے رہ کر کے. اور اگر اس کو نہیں منظور ہوگا تو بیڑا پار ہوگا اور سب کا بیڑا پار ہوا. اور ایرانی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیو امن. یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی آسمان سے ایسا لگتا ہے کہ جنات اتر آئے ہیں یا فرشتے اتر آئے ہیں. دیو امن. یہ تو کوئی عجیب مخلوق آ گئی ہے. اور ایک کا پیالہ گم ہو گیا. اس نے کہا میرا پیالہ، کہا پیالے کو بھی لاؤ پکڑ کر کے واپس. وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو شکایت پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان سڑک کے کنارے پر تھا اور مکان پر صرف پردہ تھا، دروازہ نہیں تھا، اس لیے باہر سے شور آتا تھا. انہوں نے اپنے مکان کا دروازہ بھی بنایا ہے اور اس پر کنڈی بھی لگائی ہے. کنڈی بڑی عجیب بات ہوتی تھی صحابہ کے زمانہ میں کہ کنڈی لگائی ہے اس کے پیچھے. اور کہیں مجلس میں بیٹھ کر کہا کہ اب تو بڑے مزے سے بیٹھتا ہوں، شور شراب نہیں آتا. حضرت عمر نے جیسا سنا جلال میں آ گئے. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. کون؟ محمد بن مسلمہ. آج بھی کہتے ہیں فلاں نے بڑی گستاخی کی، شان رسالت میں فلاں نے بڑی گستاخی کی. بس وہ حضرت شاہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوہریوں پہ پردہ فرمایا لوہریوں تو انہوں بھی رب ہی سمجھے. کہتے ہیں کوئی ہنگامہ پیش آتا ہے تو تم کہتے ہو شاہ جی شاہ جی شاہ جی. کہتے ہیں میں آتا ہوں تقریر کرتا ہوں، تم کہتے ہو واہ جی واہ جی واہ جی. کہتا ہے پھر کو سے پڑھ لیتے ہیں اور تم بھاج جاتے ہو. تو اس کے بعد میں جیل میں ارشاد فرمایا ہر منکم رجل یکفینی. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ مجھے اس کی تکلیف سے بچائے. حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے. انا یا رسول اللہ. اور صبح سے پہلے سر قلم کر کے لے آئے. فرمایا وہ لوگ بھی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑائے اور اس کے لیے غزلیں بنائے، وہ سر پر رہنے کے لائق نہیں، وہ قوم میں رہنے کے لائق ہے. وہ محمد بن مسلمہ ان کو تیار کیا. فرمایا فوراً جاؤ. اور پہنچتے ہی جاتے ہی رات میں سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص کے مکان کو آگ لگا دو اور اس کے بعد مجھے آ کر بتاؤ کہ کیا معاملات وہاں پیش آتے ہیں. حضرت محمد بن مسلمہ پہنچے. وہ بیٹھے ہوئے اپنی عدالت میں کچہری لگی ہے، بڑا مجمع ہے. اچانک ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. حضور آپ کے مکان کو کسی نے آگ لگا دی. کہا لگ گئی کہ لگا دی؟ کھانا لگا دی. ایک گڈریا آیا کوئی دیہاتی مزدور اور اس نے آگ نہ دیکھا تاؤ نہ دیکھا، سیدھی چکماک نکالی اور آپ کے مکان کو آگ. انہوں نے فرمایا کیسا ہولیا تھا؟ انہوں نے بتایا ایسا ایسا تھا. فرمایا لگانے دو، اس نے بڑوں کے گھر جلائے ہیں، مت کچھ چھیڑو اس کو، کچھ کہو مت. اور جب ان کا گھر جلا دیا تو واپس تشریف لائے. کہا میں محمد بن مسلمہ ہوں، امیر المومنین نے بھیجا تھا آپ کا گھر جلانے کے لیے. کہا جلا دیا؟ کہاں جلا دیا. پوچھا شکایت کیا پہنچی میری؟ کہا شکایت یہ پہنچی کہ تم نے دروازہ